بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا داعیہ بنا۔ 15 برس کی عمر میں جو قصہ سنا تھا میں نے اپنے باپ سے، میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اسی قصیدے کے بارے میں آئی کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی قصیدہ لکھو، تو میرے ذہن میں فٹاک سے وہی بات آئی کہ وہی قصیدہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ قصیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ شرک۔ ابھی میں بتاؤں گا، ابھی آ رہے ہیں، وہ سب دلائل ہیں، کوئی میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا ہوں، نہ، ایک ذمہ دار حیثیت سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے میں آواز دو، انشاءاللہ یہ خادم موجود رہے گا، حاضر ہوگا، کہیں سے بھی اللہ نے توفیق دی تو پھر میں بتاؤں گا، اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا۔ دیکھو کہتے ہیں وہ قصہ میرے ذہن میں وہی آیا۔ قصہ کیا سنا تھا؟ کہتے ہیں قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ یہ نعت کہنے کے بعد میں جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے۔ جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا، چنانچہ سمجھو جامی، یہ کون ہے مولانا جامی معلوم ہے؟ یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ فارسی میں لکھا تھا۔ اب ان سے کوئی پوچھے، سنو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ نعت پڑھوں گا، اور حضور صاحب ہم فارسی جانتے تھے کیا؟ جو سمجھیں گے، لیکن سنیے، جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ تھا کہ روضہ ارادہ کیا جب کہ مدینہ، اب مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ چلیں، تو امیر مکہ نے، جو مکہ کا امیر تھا، اس نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو، اور بریکٹ میں حضرت نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس کو لکھا جامی کو مدینہ نہ آنے دیں۔ اس بادشاہ سے، امیر مکہ سے حضور نے خواب نے کہا دیکھنا جامی کو مدینہ نہ آنے دینا۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ اب آپ سوچیں کہ جب اس طرح سے امیر مکہ کو حضور خواب میں آئیں اور حضور کہیں کہ جامی کو نہ آنے دینا، تو چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی، اس حج کے بھیڑ میں کون جامی ہے اور کون سعدی ہے، کون نورانی ہے، کون شیطانی، کس کو کیا معلوم، لیکن چلو مان لو مشہور تھے، ہے نا؟ تو جب امیر نے حضور کا یہ حکم پایا ہوگا تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا جاؤ مکے میں گھومو لیکن مدینہ نہ جاؤ؟ ظاہر ہے حضور نے کوئی وضاحت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اس واقعے کو ہم سچا مان لیں، لیکن مان لیں، چلیں سپوز مان لیتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ جانے دو بھائی اس کو؟ یہ امیر مکہ اس کو چھوڑ دے گا؟ لیکن سنو، حضور اقدس کی زیارت کے لیے چھپا کر مدینے کی طرف چل دیے، یعنی بھاگ گئے یہ مکہ چھوڑ کے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، حضور نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا، ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے جب حضور خواب میں ایسے آدمی کو اپنے سے دور رکھنا چاہ رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ کوئی بددین آدمی ہوگا، جبھی تو اس نے سختی کی اور جو ہے ڈروایا، پکڑوایا، جیل میں ڈلوایا۔ اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں، دیکھیں حضور کہاں ہیں، جامی کہاں سے آئے ہیں، کیا دل میں لائے ہیں، کیا شعر ہے، کیا کچھ ہے، یہ سب دیکھیں آپ۔ حضرت زکریا صاحب کی حدیثیت دیکھیں، فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں، بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکل آئے گا جس میں فتنہ پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ تبلیغیوں سر پیٹ کے مر جاؤ، حیا کرو، شرم کرو،
ورنہ ان امیروں کے گریبانوں کو پکڑ کے جوتا نکال کے ناک رگڑو ان کی، یا اپنے جوتے سنگھاؤ اور کہو یہ واقعہ بول، یہ واقعہ بول، عالم الغیب والشہادہ کون؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، یا انہیں کوئی اور ہو سکتا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، یا انہیں اپنے دیوبندی مولوی مولانا رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کتاب دکھاؤ اور کہہ دو جو یہ عقیدہ رکھے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے تو وہ کافر ہے، دکھاؤ، یہ آئینہ دکھاؤ، اور میں آئینہ دکھا رہا ہوں اور تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں، ایمانی محبت سے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ ذرا پوچھو ان تبلیغی جماعت کے امیروں سے، زکریہ صاحب تو مر گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، لیکن جو زندہ ہیں ان سے پکڑ کے پوچھو، اور جاؤ یہاں سے لے کے رائے منڈ شریف اور حضرت نظام الدین شریف کی، جاؤ ان شریفوں کو شریفی مقامات پوچھو کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان ولا عالم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں واقعہ لکھ کر کے؟ اگر یہ شیخ الحدیث تھے ان سے پوچھے کوئی اس کی سند کیا ہے؟ یوسف زلیخا کی کہانی سن کر کے تم نے واقعہ لکھے ہیں تبلیغ نصاب میں؟ یوسف زلیخا کی کہانی سنی سنائی، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم تبلیغی نصاب کہتے ہو؟ تبلیغی نصاب نہیں، یہ تبلیغی نصاب ہے۔ نصاب مانے کیا ہوتا معلوم ہے؟ جھوٹا۔ عربی میں نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے کو، فریب کرنے والے کو، مکر کرنے والے کو، مکاری پھیلانے والے کو۔ تو یہ تبلیغی نصاب نہیں بلکہ یہ تبلیغی نصاب ہے، جھوٹ کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ فضائل درود نہیں، فضائل جھوٹ ہے، فضائل فریب ہے، فضائل دغا ہے۔ دیکھو لکھ رہے ہیں ہاتھ نکل آئے گا جس پر فتنہ ہوگا، اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔ اس قصہ کے سننے میں یا یاد میں تو اس ناکارے کو تردد نہیں، لیکن اس وقت اپنی ذوف بینائی اعتراف کر رہے ہیں کہ یعنی آنکھ کمزور ہو گئی ہے اور امراض کی وجہ سے۔ اور ان کو امراض کیا تھی معلوم ہے؟ ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زیادہ محنت نہ کرو، دماغ کے اوپر زیادہ زور نہ دو، آرام کرو، تو یہ تبلیغی نصاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ بہرحال امراض بیماریوں کی وجہ سے مراجعات کتب سے معذوری ہے۔ ناظرین میں سے کسی کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارے کی زندگی میں ملے تو اس ناکارے کو بھی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔ اور سنو تبلیغی جماعت کے امیروں، مرنے کے بعد اگر ملے تو حاشیہ اضافہ فرما دو۔ تمہارے حضرت نے فرمایا کہ یہ حوالہ ڈھونڈ کے اس کے کتاب کے نیچے حاشیہ لکھ دو، لیکن تم تو ہو جاہل، ان پڑھ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں غریب ان چیزوں کا، تم حاشیہ کیا لکھو گے؟ تمہارے بڑے بڑے جگادری جاہل تعصب کی آنکھوں میں پٹی باندھے ہوئے، آج تک حوالہ نہیں ملا ہے ان کو، ورنہ حاشیہ تو ضرور ہوتا نا، حضرت کی باتوں پر حاشیہ تو ضرور دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے جگادری دیوبند کے موجود ہیں لیکن ابھی تک حاشیہ نہیں لگا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کا حوالہ کیا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی حاشیہ لگا دو۔ گویا آج تک اتنے برس گزر گئے، کسی دیوبندی کو اس کتاب کے اوپر حاشیہ لگانے کے لیے حوالہ اس واقعے کا نہیں مل سکا۔ سنیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قصہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ قصیدہ لکھیو فضائل درود کے آخر میں، تو میرے ذہن میں یہی قصہ آیا کہ جامی کا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا مولانا، کچھ لوگوں نے کہا ایک اور بزرگ کا 3 واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ان کا قصیدہ لکھو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا قصیدہ لکھو جو انہوں نے لکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 3 قصیدے اس میں لکھے۔ اب آئیں، یہ واقعہ کیا ہے کہ اگر جامی یہاں آ کر کے نعت پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا مسافہ کرنے کے لیے۔ میں سوچنے لگا کہ زکریا صاحب کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے یا تبلیغی جماعت والوں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ جسٹ اس کے بعد ہی ایک واقعہ ایسا لکھا گیا ہے۔ سنیے، لکھا گیا ہے کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 یعنی 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا۔
دست مبارک باہر نکلا. اور یہی قصہ فضائل حج میں حضرت نے قصہ نمبر 13 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 2 شعر پڑھے, اور وہ 2 شعر تھے کہ اے اللہ کے رسول, میں زندگی میں جب آپ سے دور تھا تو میری روح آتی تھی اور آپ کے آستانے کا بوسہ لیتی تھی. آج میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, خود میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں, اس لیے اب آپ اپنا ہاتھ مبارک نکالیے اور میں اس کو چوموں. چنانچہ حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ قبر توڑ کے باہر نکلا اور حضرت سید رفاعی نے چوما, جس کو 90,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 90,000 لوگوں نے دیکھا. 555 کی بات ہے یہ, تو آج خادم الحرمین شریفین نے اتنی وسعت کروائی ہے. 555 میں کتنی چھوٹی رہی ہوگی. 90,000 میں سمجھتا ہوں اس وقت نہیں آ سکتے ہیں اس کے اندرونی حصے میں, چلے جائے کہ اس وقت. اور وہ ہاتھ قبر سے نکلا تھا یا کوئی لگا تھا؟ کتنے 90,000 دیکھ لیں, کون کیا تھا, وہ ہاتھ تھا یا لگا تھا, کیا تھا وہ, پوچھے کوئی ان سے. اور لکھتے ہیں اسی میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. یہ پنچ لگانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یار پیرانے پیر بھی موجود تھے. ہاں ایسی دھوکہ دیا جاتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی, جامعہ میں مولانا جامعہ میں نعت پڑھنے کے لیے حضور فرمائے ہاتھ نکلے گا تو فتنہ ہوگا, سید رفاعی آئیں تو فتنہ نہیں ہوگا؟ ہاں سوچو, عقل سے سوچو ذرا. وہی میں اس کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے, یہ ان تبلیغ جماعت والوں کی عقل پہ پتھر پڑے. جامعہ میں حضور امیر مکہ کو خواب دکھلائیں, وہ آئے گا تو فتنہ ہوگا, مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا. اور سید رفاعی آئیں اور ہاتھ نکل پڑے تو فتنہ نہ ہو. دوسری بات, جامعہ میں حضور امیر مکہ کو حکم دیں کہ اس کو روکو, سید رفاعی کیا چھپ چھپا کے, اور چھپ چھپا کے بھی جو نبی مدینے میں قبر کے نیچے سے مکہ میں رہنے والے جامی کو, اس کے دل کے حالات کو, اس کے ارادوں کو, اس کے نعت کو سب کچھ دیکھ رہا ہو, تو کوئی بھی چھپ چھپا کے آئے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. تو سید رفاعی کا چھپ کہاں سے گئے, کیسے مدینہ پہنچ گئے؟ ان کو بھی پکڑوانا چاہیے تھا حضور کو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ بدعقیدگی نہیں ہے, یہ فاسد عقیدہ نہیں ہے, یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ نہیں ہے, نبی کے اوپر تہمت اور الزام نہیں ہے تو کیا ہے. اور میں نے ابھی پڑھا ہے اللہ کے نبی کی حدیث, جو اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. آگے فیصلہ تم کر لو. اب آئیں جامی کے اشعار کیا تھے. جامی کے اشعار کیا تھے؟ 2-4 شعر. پہلا شعر دیکھیں, گند پہلے ہی شعر میں موجود ہے, گند شرک پہلے ہی شعر میں موجود ہے. یہ مہجوری برآمد جان. ہمارا ایک استاد تھا, جب میلاد الاد جمعے کو ہوتا تھا, واللہ بتا رہا ہوں, جمعے کو ہمیشہ جمعے کے بعد ہم ہی پڑھتے تھے, کب ہمیں ممبر پہ بٹھا دیا جاتا تھا ہم بھی پڑھتے تھے. صبح کا وقت ہے معصوم چڑیاں گنگناتی ہیں اور اسے بھول گیا یار, بہت سارے اشعار تھے. تو ہمارا استاد تھا تو یہ اشعار پڑھتا تھا. زہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم ناخر رحمت للعالمین زہ محروما چراغ غافل نشینی. بہت لمبا ہے یہ, بہت لمبا ہے. پہلا شعر کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت نے ترجمہ بھی کیا. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم خلیفہ مجاب بیعت از حکیم الامت حضرت مولانا الحاج اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس فارسی کے شعر کا. پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر ہے وہی جو میں نے پڑھا کہ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے, اے ختم المرسلین رحم فرمائیے. یہی تو بریلوی اور کیا کرتا ہے بیچارہ, یہی تو کہتا ہے نا. تو وہ مشرک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی بھیک مانگیں, نظر کرم کروائیں اور دعا کریں کہ اللہ کے نبی آپ رحم فرماؤ, یا اے اللہ کے نبی آپ ہماری مدد کرو, آپ رحم فرماؤ, کرم کرو. کیا ہے؟ ہمیں روٹیاں دو, ہمیں روٹی دو, ہمیں سب کچھ دو, رحم و کرم کی نظر فرماؤ, سب کچھ کرو. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں ایک شعر بڑا پاپولر ہوا ہے, اور شعر کیا معلوم ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے نا. ایسا ہے نا شعر. کیا ہے؟
یہ سب تمہارا، دیکھو ان کو یاد ہے، پاکستان کے ہے نا، ان کو یاد ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو کرم اللہ کا ہوتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لیکن ان مشرکوں کو کون سمجھائے؟ تو اب وہ کام کرے بیچارہ بریلوی جو قبر پہ جاتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، تو وہ مشرک، اور تبلیغی جماعت والے فضائل درود میں زکریا صاحب لکھتے ہیں تو بڑے بھاری موحد ہو۔ اور سنیں، اور لکھتے ہیں کیا، بدہ دستی زپا افتاد گاراں بکن دلدار یہ دلداد گاراں، 11 نمبر شعر، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ عاجزوں کی، اے اللہ کے رسول، عاجزوں کی دستگیری، بے کسوں کی مدد فرمائیے۔ کیا یہ استعانت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلب کی؟ صحابہ کرام کبھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر وفات کے بعد کہ جا کر کے وہ کہیں اللہ کے نبی نظر کرم کریں؟ حضرت عثمان غنی ذبح کر دیے گئے، گئے حضور کے پاس؟ حضرت حسین جا رہے ہیں کہیں کہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یا صحابہ کے اوپر کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، شہید کر دیے گئے، غزوات اور سب کچھ ہوا، کیا صحابہ کرام سے ایسی کوئی سند ملتی ہے، ایسی کوئی روایت صحیح ملتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کر کے اور اس طرح کے حرکات کریں؟ ہرگز نہیں، نہ یہ صحابہ کا عقیدہ یا نہ یہ نبی کا عقیدہ، یہ باطل پرستے جھوٹ مکاروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے جو اس طرح کے عقیدے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور سنیں، لکھتے ہیں 5 نمبر شعر میں کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی و کامیابی عطا کیجئے۔ کون کامیابی عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو دلوں کے دھڑکنوں کو جانتا ہے؟ کون ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار پہ لٹکائے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، بید کل خیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے خیر، اللہ کی شان ہے۔ اور یہ حضرت جامی جو تھے، اگر یہ ان کا شعر ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اور حضرت زکریا صاحب اپنے تبلیغی جماعت والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی جاؤ تو اس شعر کو باقاعدے وہاں پڑھو، کیونکہ ہمیں خواب میں یہ سب معلوم ہوا ہے بھائی، سب خوابوں میں پتہ چلا۔ بہرحال، عاجزوں کی دستگیری، بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجیے۔ بہرحال یہ واقعہ سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح سے یعنی سخت عاجز آ چکا ہوں، خود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آ چکا ہوں، ایسے عاجز و بیکس کی جانب التفات فرمائیے، بخشش کی نظر ڈالئیے، آپ کے الطاف کریمانہ کی مدد شامل نہ ہوگی تو ہم عضو معطل مفلوج ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ شرکیہ کلام، شرک بھرے ہوئے ہیں ان اشعار میں، شرکیہ کلام جس کو حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب فضائل درود میں دی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور دیوبند کی سیر کراؤں اور ان کے بڑے بھاری جگادری، آخر میں لیڈر کا میں تعارف کراؤں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ لوں۔ آئیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں جب یہ ترجمہ ہو گیا تو کہتے ہیں الحمدللہ حضرت شیخ کی توجہ اور برکت سے الٹا سیدھا ترجمہ ختم ہو گیا۔ مردہ پرستی کا ناپاک عقیدہ، پلیدانہ عقیدہ، کہتا حضرت شیخ کی توجہ سے یہ ناپاک عقیدہ، قبروں سے توجہ ہو رہی ہے، یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ صبح 26 ذوالقعدہ 84 لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے یہ قصیدہ بہت طویل ہے، 150 سے زائد اشعار اس قصیدے کے ہیں، اس لیے سب کا لکھنا تو نہیں، تب رہا 60 اشعار سے کچھ زائد پر اکتفا کیا جا رہا ہے، یعنی 150 ہیں، گویا 100 چھوڑ دیے گئے یا 80-90 اشعار چھوڑ دیے گئے، وہ اس میں نہیں ہیں۔ اگر ان کو بھی ہمیں ملے تو اس میں دیکھو کھنگالو کتنی شرکیہ اور باطل عقیدے ملیں گے۔ جب 60 کا یہ حال ہے، ابھی میں بتاتا ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا، سنو 60 کے اشعار سنو۔ لکھ رہے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، سمجھ رہے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا نا کہ اٹھ کر کے قبر سے آئے تھے دارالعلوم دیوبند کے 2 آدمیوں کا جھگڑا چھڑانے کے لیے، پتہ نہیں آپ کو، اور تعلیم دے کے گئے تھے۔ نہیں، قبر میں سوئے قاسم نانوتوی کو دارالعلوم کے مولویوں کے جھگڑوں کا پتہ ہو رہا ہے، اور قبر سے اٹھ کے باقاعدے آ کے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن سے کہنا ان سب چکروں نہ پڑے، اور یہ سب موجود ہے حکایات صحابہ کے اندر جا کر کے دیکھو، حکایات اولیاء کے اندر جا کر کے دیکھو، یا ارواح ثلاثہ کے اندر اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور تبلیغ جماعت کے جو گرو گھنٹال ہیں ان کے یہ عقیدے ہیں۔ سنو، لکھتے ہیں
حضرت قاسم نانوتوی صاحب وہی ہیں جو شعر کہے ہیں اور جس کو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اے اللہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. یعنی اے اللہ اگر تو میرے نبی کو نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات کا وجود دنیا میں نہ ہوتا. ان سے پوچھے یہ کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ رسول کے اوپر الزام ہے. اور سنیں، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار، مگر کرے میری روح القدس مددگاری. جبریل سے بھی مدد لے رہے ہیں ہاں، لیکن اگر جبریل میری مدد کریں تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، نعوذ باللہ، جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے، تو آگے بڑھ کے کہوں اے جہان کے سردار، اے اللہ کے نصور. ان سے جا کے کہوں، کیا کہوں؟ تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زماں، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار. سنو، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، آپ ہی کے صدقے طفیل میں کائنات کی ہستی ہے. بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار، یعنی آپ ہی اس وجود کے شروعات ہیں. اور یہی تو بریلوی کہتا ہے بیچارہ کہ اللہ کے نبی تو شروع سے ہیں، جب سے اللہ ہے جب سے اللہ کے نبی ہیں. تو ان کو تم کہتے ہو کہ یہ بدعتی، یہ مشرک ہیں. سنو، اور لکھا ہے جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تاب وجود، یعنی آپ ہی کی وجہ سے سب لوگ عدم سے وجود میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار. ہاں، جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. سنیں لگاتا، سنیں یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو سراسر جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے. قاسم نانوتوی صاحب اور زکریا صاحب اور تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بلبشر کے خدا، یعنی بلبشر آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ بھی نہ لگاتا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخرکار. اگر تم نہ آتے تو آدم بھی نہ پیدا کیے جاتے. نعوذ باللہ، یہ اتہام ہے. یہ کہاں سے انہوں نے حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ سراسر کذب ہے اللہ اور اس کے رسول پر. سنو اور سنیں، یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وَكَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، تمام مخلوقات پہ اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے. لیکن حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی محبت دیکھیے، وہ محبت جو صحابہ کرام سے بڑھ کے ان کے اندر ہیں. پوچھو ذرا ان سے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہیں مجھے گو کی ہوں میں ناہنجار. حرامی کہتے ہیں ہمیں تجھے کہتے ہیں کہ میں تیرا ہوں، بھلے وہ لوگ مجھے ناہنجار یعنی حرامی بد کردار لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تیرا ہوں. لگے ہے، یہ سنو، لگے ہے تیرے سگ کو، لگے ہے تیرے سگ مانے ہاں میں بتا چکا ہوں طاہر القادری کے حوالے سے. اور الیاس قادری جو اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتا ہے سگے دربار مدینہ، سگے مدینہ. طاہر القادری نے کہا ہے نا کہ حضور کے جالی مزار کے پاس چند کتے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ولی اللہ جا کے ان کتوں میں بیٹھ گئے. تو وہ کتے ہوتے تو بھاگتے، وہ کتے تھوڑی تھے، وہاں بیٹھے تھے، وہ بھی جا کے بیٹھ گئے پلتھی مار کے، تو کتے ان کے ارد گرد بیٹھے ہی رہے، بھاگ کے نہیں گئے. وہ کتے تھوڑی تھے. ارے نعوذ باللہ، ان کے اولیاء اللہ کتے ہوتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں تو کتوں کی روحوں میں آتے ہیں. کوئی ہندو سے کہے تو کہے گا وہ بڑا پاپی رہا ہوگا جو کتے کی شکل میں آتا ہے. آواگمن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے. تو طاہر القادری کہتا ہے وہ کتے تھوڑی تھے، ارے وہ ولی کچھ اور تھے، ورنہ کتے ہوتے تو بھاگ جاتے. یہ دلیل ہے اس کی. تو لکھ رہے ہیں قاسم نانوتوی کہا کریں کہ لگے ہے تیرے سگ کو گو میرے نام سے عیب، یعنی تیرا جو کتا ہے اے نبی، جو تیرے کتے ہیں، جو تیرا کتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کا کوئی کتا نہیں تھا، لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اکبر، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی، ایک دفعہ وہی آنا بند ہو گئی. اللہ کے نبی پریشان، وہی کیوں نہیں آئی. پھر وہی آئی کچھ دنوں کے بعد میں. تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، جس گھر میں کتا ہو، ہاں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں میں نہیں داخل ہوتا ہوں. آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں آیا. اللہ اکبر. اس نبی کو یہ بھی پتا نہیں کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہے. ہاں
اس نبی کے بارے میں زکریا صاحب یہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ جناب علی جامی آ رہے ہیں کہاں سے؟ روس کے علاقے تھے، فارسی میں شعر کہنے سب کچھ حضور کو پتا ہو رہا ہے، حضور زندہ تھے، چارپائی کے نیچے کتا ہے، حضور کو پتا نہیں، لیکن یہاں سب دلوں کے رازوں کو پتا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں عقیدہ بدعقیدگی کی نمونے دیکھیں گے تو حضور جبریل نہ آئے کتے کے، اتنا لعنتی جانور، حضور نے کتے کو قتل کرنے کا کتوں کو حکم دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی تیرے کتے کو بھی اگر میرا نام لگ جائے تو اسے بھی عیب لگتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اگر اس کتے کا نام قاسم رکھ دیا جائے تو اسے بھی کیا ہے، یہ عیب ہے، وہ بھی برا ہے سمجھو، یعنی میں اتنا برا ہوں، تیرے کتے سے بھی برا ہوں، نعوذ پر تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عزت و وقار، لیکن آپ کا جو نام مجھے لگتا تو میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آپ سے منسوب ہوں۔ سنو، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں، اے اللہ کے نبی تو بہت بہترین مخلوق ہیں آپ، اور میں دنیا کا سب سے بدترین ہوں، نعوذ باللہ۔ سنیں، تو سرورے دو جہاں میں کمینہ خدمتگار، یہ کمینے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مولوی تھا نا، میلاد ہوئی تو میلاد میں کہتا ہے اور سگے غوث الورا ہوں۔ صبح جب ہوئی تو میں چائے پینے کے لیے گھر سے نکلا تو ادھر سے نظر آیا تو میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے، وہ بھڑک گیا، کہہ رہا تم مجھے غوث پاک کے کتے کہتے ہو؟ میں نے کہا رات کو تو ہی تو کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا ہوں اور میں غوث پاک کا کتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا تو برا کیا بھائی ہیں؟ تو ان کو بھی کہو کہ تم کتے لوگ ہو، تبلیغی جماعت والوں کو بھی۔ اب یہ تو شعر انہی کا ہے نا بھائی، ہمارا تو نہیں، ہم نہیں کہیں گے، شاید کوئی کہنے والا مل جائے ان کو۔ یہ کمینے کہتے میں کمینہ خدمتگار۔ سنیں، بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال، اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار، یعنی بڑے دنوں سے یہ تمنا لیے بیٹھا ہوں کہ کب آپ کے در پہ حاضری ہو، اپنے دل کا حال کہوں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ، یہ بدترین عقیدہ کہاں سمانے والا ہے؟ لکھ رہے ہیں جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا؟ کیوں اللہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو تبلیغی جماعتیوں تمہارا اللہ نہیں ہے؟ ہاں، قاسم نانوتی صاحب کا اللہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو بھی موت آتی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ حی القیوم ہے۔ ہم وہابیوں سے پوچھو، وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تبلیغیوں جماعت والوں کا اللہ شاید جیسا کہ لگ رہا ہے شعر سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو یہ کہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو سن کے لبیک کہتا ہے؟ جو اللہ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جو تو ہی نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، تیرے سوا میرا اس دنیا میں اے اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے یہ، ہاں؟ اور سنیں، رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ اسی خوف اور امید میں ہوں کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام مدینے کے کتوں میں شامل ہو جائے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ خوب کتوں کو مارتے تھے، کچھ کتے آ کے بلیوں کو کھاتے تھے، جن بلیوں کو ہم ہڈیاں دیتے تھے، گوشت کھلاتے تھے، بڑی پیاری بلیاں تھیں وہ مدینے کی، لیکن کتے پکے درجے کے حرامی تھے، ہم نے دیکھے۔ وہ ہم چھٹیوں میں جاتے بلیاں نہیں بچتی تھیں، کیوں؟ وہ بےہودے آ کر کے کتے وہ کھا جاتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مدینے کے کتوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کے بھائیو، تمہارے گرو گھنٹال ہیں، یہ دیکھو کتاب، یہ کوئی میں گپ نہیں چھوڑ رہا ہوں، خود پڑھو۔ اور یہ فضائل درود 125 صفحہ 126 24 پورا بھرا ہوا۔ اور سنو، یہاں کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں یعنی زندہ رہوں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ اے اللہ کے نبی اگر میں زندہ رہوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں۔ حرم میں کتے نہیں، ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ آج حرم میں کتے نہیں ہیں۔ کسی زمانے میں بھی وہاں کتے نہیں جاتے تھے، اور جاتے بھی تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا۔ اور کتے مسجدوں میں جائیں، حرم میں جائیں تو ناپاک ہوتے ہیں کتے، مسجدوں میں نہیں جاتے، تو حرم میں کتے کہاں پھریں گے؟ جیوں تو ساتھ
سگانے حرم کے تیرے پھروں، یعنی اے اللہ کے نبی اگر جیوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار، مجھے مدینے کے کتے، بلیاں، چوہے، بچھو، سانپ ہمیں کھا جائیں، یہی میری تمنا ہے۔ اعوذ باللہ، ایسی عقیدت کیا صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ ہاں؟ لیکن انہوں نے کبھی اپنا نام نبی کا کتا، کلب علی، علی کا کتا، کلب محمد، محمد کا کتا اپنے اولاد کا بھی نہیں رکھا، تابعین نے بھی نہیں رکھا، تبع تابعین نے۔ یہ انڈین چھاپ لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستانی ذہنیت، پاکستانی اور بنگلہ دیشی فکر مولویوں کی گھٹیا ذلیل قسم کے لوگ جو ہمارے اسلام کی طرف منسوب کر کے جس انسان کو اللہ نے مکرم اور محترم بنایا ہو اس انسان کو اپنے آپ کو کتے بلی کہہ رہے ہیں۔ سنا، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ، کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار۔ غرض لکھا ہوا ہے۔ اب یہ شعر اور بھی ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ 60 ہی اشعار ہیں جن کا یہ عالم ہے۔ اگر 150 200 جو 160 جو 150 تھے اگر وہ لکھے جاتے تو کیا ہوتا؟ اخیر میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے، اپنے حبیب، اپنے پاک رسول کے طفیل سے جو لغزشیں اس میں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ چڑھتے چلتے ختم کرتے کرتے گند بھی لگا دوں، گند تو پوری کتاب میں ہے لیکن چلتے چلتے خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا بلکہ خاتمہ عقیدے کی برائی اور بگاڑ پر ہوا ہے، اور جس کا خاتمہ عقیدے کی فساد اور عقیدے کی برائی پر ہوا ہو وہ کبھی جنت میں، سوچ لو ہم کیا کہیں۔ یہ فضائل درود شریف میں کلوز کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ مکمل طور پر آپ کے سامنے ہے تبلیغی جماعت والوں کا، آئینہ اس درود کے حساب سے آگے ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ وعدہ رہا فضائل صدقات جو گند کی پوٹلی ہے پوری، اللہ کی قسم یہ تو معمولی تھے، فضائل صدقات کے اندر دیکھیں اور فضائل حج اس کے اندر جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی، یہ سب فضائل جھوٹ، فضائل کذب، فضائل گند ان کو کہہ لیں، فضائل حج قرآن اور حدیث کے سہارے لے کر کے یہ باطل عقیدے ان کتابوں میں بھرے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ خود ان کتابوں کو پڑھیں اور اٹھو اور امت کے سامنے اس کی قلعی کھولو، اور یہ جو تبلیغی نماز کے چکروں میں لوگوں کو پھانس کر اس بدعقیدگی کی دعوت دیتے ہیں ان کے گریبان پکڑو، ان کے گریبان پکڑو، اور ان کو پکڑ کر کے اگر آپ کو نہ ملے تو ہم جیسے لوگوں کے پاس لاؤ، پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ جاہلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو ان تبلیغیوں کے چکروں میں آ کے بیچارے اپنا سب کچھ ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ چلائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔